السلام علیکم. پینما لیکس جو ہے پینما کیس مجھے تو لگتا ہے اب ختم ہو گیا. اب اس کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ عدالت میں یہ کہہ دیا گیا وزیر اعظم کے وکیل کی جانب سے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی منی ٹریل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سو وی کانٹ گیو اینی ایویڈنس. اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے سب کو کہا تھا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں, سارا ایویڈنس ہے, اور جب کوئی وقت آئے گا, موقع ہوگا تو میں وہ فراہم بھی کر دوں گا. عدالت کے علاوہ کون سا موقع تھا جہاں پہ انہوں نے فراہم کرنا تھا, واللہ العالم, یہ انہی کو پتہ ہے, یہ ان کے وکلاء کو پتہ ہے, مجھے تو نہیں پتہ بہرحال. لیکن ہندوستان جو ہے بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے اور گج رہا ہے, گھرنج رہا ہے, اور خود کل ہندوستانی نیتا جو ہیں وہ پاکستان کو 10 ٹکڑوں میں کرنے کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, لیکن وزارت خارجہ چپ ہے. وزیر خارجہ جو کہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ بھی چپ ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ہم اگنور کر رہے ہیں جیسے یہ مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور مسئلہ اب سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گیا, کبھی پانی کی جنگ اور کبھی ویسے جنگ, اور کبھی ہندوستان کی جو عصبیت پسندی ہے اس کے جنگ. لیکن ان ساری چیزوں کے سے ہٹ کر پاکستان میں ایک کیس ایسا ہے جس کا نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ انصاف مل رہا ہے, وہ ہے ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس. ڈاکٹر عاصم حسین پچھلے 16 مہینوں سے جیل کے اندر ہیں, اور وہاں ان کی شدید طبیعت خراب ہونے کے باعث ان کو ہسپتال کے اندر منتقل کیا گیا, اور وہاں پہ ان کے اوپر کافی بیماریاں ہیں. خود وہ اور ان کی بیگم جو ہیں, وہ بیگم بھی ان کی کینسر کی مریض ہیں, اور ڈاکٹر عاصم کے اوپر فالج کا حملہ ہوا, دل کی تکلیف ہوئی, کافی ان کو پرابلمز ہوئیں, لیکن ان کی جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. میرے ساتھ موجود ہیں آج عارف حمید بٹی صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں شوکت بسا صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں مراد سعید صاحب, ہمارے نوجوان رہنما. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. میرا نام مبشر لقمان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرا سچ. سب سے پہلے بسا صاحب, جب سارے ہی چھٹ گئے, پینما لیکس میں بھی چھٹ گئے, ہر قسم کی منی لانڈرنگ کے اوپر سب نے چھوڑ دیا, تو ڈاکٹر عاصم کو کیوں اندر رکھا ہوا؟ مبشر بھائی, پہلے تو میں آپ کی بات سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ پاناما لیکس کا معاملہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پہلے ہو چکا. جنوری فروری میں اس کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی, اور میاں صاحبان جو کہ میں پہلے ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, چونکہ یہی معاملات اگر یہ پاناما لیکس والا, میں نے تو اس دن کہہ دیا تھا جب 15 قتل ہوئے تھے, 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی, کچھ نہیں ہوا, کسی کا بال بیگا نہیں ہوا. اور وہ جو آپ کی کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو بتائیے کہ آنے کے بعد اس کو شائع اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کا مرکزی ملزم میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ کو UN میں پوسٹنگ مل گئی, اور رانا ثناء اللہ کو انعام کے بدلے میں دوبارہ وزیر قانون لگا دیا گیا. اگر اس میں کچھ نہیں ہوا تھا, اگر یہی واقعات ڈان لیکس میں فوج کے خلاف یہ خبریں لگوائیں میاں نواز شریف, قتل و غارت کریں, اپنی عوام کی ڈاکے اور چوریاں ماریں, اگر یہی معاملات اللہ نہ کرے پیپلز پارٹی کے ہوتے, تو میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک فانوس ہے بہت بڑا سا, ہمارے وزیر اعظم کو الٹا لٹکا دیا جاتا, اور 5 منٹ میں جناب ان کو پیشیاں, میاں نواز شریف بلیک پینٹ کو ٹائی میں ہمارے خلاف پیش ہوئے. ہمیں تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کسی وزیر اعظم کو نکال دیا گیا ہو. سموسوں اور پکوڑوں پر سو موٹو لیا جاتا رہا. اور میں ایک بات بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں, مجھے کہنے دیجئے بشیر بھائی, یہ میرے دل میں رہ جائے گی. چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا ضرورت تھی اس بینچ میں ان کو شامل ہونے کی؟ پوری قوم کو اتنی امیدیں تھیں کہ پاناما کے چور پکڑے جائیں گے, اور یہ دیکھیے روایت کبھی قطری شہزادہ ویسے آپس کی بات ہے. بسرا صاحب, آپ فری ہیں, آپ کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. 7.5 منٹ سے آپ بول رہے ہیں مسلسل, اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. ڈاکٹر عاصم حسین کو کیوں نہیں چھوڑ دیا جائے؟ میں اسی لنک پہ آ رہا ہوں. ڈاکٹر عاصم جن کا نام ہے, ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. یہاں پر عدالتوں میں تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے. نہیں, ایسے نہیں کہتے. دیکھیں میرے پروگرام میں آپ عدالتوں کو کچھ نہ کہیں, آپ نے جو کہنا ہے اپنی آپ تقریروں میں سن لیں, میں ویسے کہنے لگا, سن لیں نا. گڑی خدا, اچھا یا سپریم کورٹ پر حملہ کر دے میاں صاحبان, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. ہمیں آپ تختہ دار پہ لٹکا دیں. گڑی خدا بخش لاڑکانہ کا جو قبرستان اتنا وسیع ہوا ہے, آج پاکستان کے اندر 2 طرح کے قوانین ہیں, ایک ڈاکٹر عاصم کے لیے ہے اور ایک میاں نواز شریف کے لیے ہے. ایک ایسا ہے, ایک منٹ, کیا میں مجھے نہیں پتا ایسے 2 قوانین ہیں. بٹی صاحب 2 قوانین ہیں. بسم اللہ مبشر بھائی مجھے بات مکمل, میں 1 منٹ ٹھہر جانا سر, 1 منٹ ٹھہر. بسم اللہ. ڈاکٹر عاصم کا قصور صرف یہ ہے, پاکستان میں قوانین تو ہے ہی نہیں. آپ کو کس احمد کوئی قانون نہیں ہے, پاکستان میں قانون ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا. نہیں چھوڑ دے یار, یہ بات گزارش ہے
کبھی کبھار پاناما جو ایشو آپ نے ذکر کیا، کوئی بہت اہم فیصلہ نہ کرنا بہت بڑے ظلم کی زیادتی کی ابتدا ہوتی ہے. فیصلہ کرنا ہی زیادتی نہیں ہے، نا انصافی کرنے زیادتی نہیں، اہم فیصلہ نہ کرنے زیادتی ہے. ہاں ڈاکٹر عاصم کا، یہ پیپلز پارٹی والے سادہ آدمی ہیں، انہیں کہ صبح اپنا نام رکھ لے المعروف میاں محمد نواز شریف صاحب، صبح بری ہو جائے. صبح انہیں کہ بھائی ڈاکٹر مجھے عاصم اگر اپنا نام بدل لیں، بدل میاں نواز ڈاکٹر شریف عاصم رکھ لیں. شریف کر لیں، میاں ڈاکٹر عاصم شریف کر لے یا ساتھ میاں لگا لے، میاں عاصم شریف کچھ کر لے، یہ صبح کیس ختم ہوگا. 1.25 سال کچھ نہیں ہوا یار. جہاں پرائم منسٹر کا وکیل کورٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہمارے پاس کیس نہیں ہے، آپ جس کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل ہے، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جو میں نے سٹیٹمنٹ دی وہ تو سیاسی بیان تھا. سیاست ہے کیا؟ ہمیں وہ بھی تو سمجھا دیں. تو پارلیمنٹ میں جو بات کرتے ہیں وہ تو کہیں چیلنج ہی نہیں ہو سکتی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ تو یہ قوانین کہتے ہیں. تو فیکٹ از، اس کا مطلب ہے کیا وزیر اعظم نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی تاکہ ان کو کہیں پکڑ نہ ہو سکے؟ آپ ایک طرف ہر بات کہتی ہے مسلم لیگ نون کے آئے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، اور پارلیمنٹ میں تو آپ اوپر اللہ کے 99 نام لکھیں، آیت سے شروع کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، اور کورٹ میں جا کے کہتے ہو وہ جو کہا تھا سیاسی بیان تھا، جو عوام سے خطاب کرتے ہو وہ کہتے ہو سیاسی بیان تھا. مراد سعید صاحب، آپ ہر دل عزیز رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، نوجوانوں کی آپ جو ہے امید ہے. یہ بتائیں کہ میں میرٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو کیوں رگڑا پڑ رہا ہے اگر باقی سارے نکل رہے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر عاصم جیل کے اندر ہے اور جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہے تو نواز شریف کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے. یہ بات نہیں کرنے جا رہا کہ اگر ان کو کیوں رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر اگر کیسز ہے اس کو بالکل جیلوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑا جرم اس وقت کس کا ہے؟ آپ نے اپنے آغاز میں 2-3 باتیں کی. نمبر 1، آپ نے ایل او سی کے اوپر جو بھارت کی جارحیت ہے، جو کشمیر کے اندر ایشوز ہے، اس کے حوالے سے بات کی. دیکھیں اس وقت فارم منسٹر کون ہے؟ نواز شریف ہے. اور جب آپ کی فارم پالیسی یہ ہو کہ شکار پہ سے پابندی لگائے ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائے، یہ انہی کا بیان ہے. تو جب آپ کی فارم پالیسی یہ ہو، انٹیریئر منسٹری کی پالیسی کیا ہے کہ تندور پہ سے زیادہ روٹیاں رہنے والوں پہ نظر رکھو تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. ان کی باقی منسٹری جو ہے انہوں نے پاکستان کو، ریاست کو اولیکس بنائے ہوئے کہ ہر چیز بیچ دو. دوسرا آپ نے بات کی کہ 2 قوانین ہیں. جی بالکل 2 قوانین ہیں. 2 قوانین کس طرح ہے کہ ڈان لیکس اور جو نیوز گیٹ سکینڈل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا اس کے بعد سے جہاں سے یہ خبر لیک ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کو تالا لگانا نہیں چاہیے تھا؟ لیکن وہ یہ نہیں کرتے. وہ آپ لوگوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں. جو بھی پاکستان کے اندر اگر فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتا ہو، جو بھی آرٹیکل 19 کو مانگتا ہو، جو بھی پاکستان کے قوانین کو مانتا ہو، اگر مسجد سے جوتے چوری کرنے والوں کو آپ لہولہان کر لیتے ہو، اس کو جیلوں کے اندر آپ سزائیں دیتے ہو، 2 روٹیاں چوری کرنے والوں پہ آپ پوری کی پوری تعزیراتی پاکستان لاگو کر دیتے ہو. لیکن ایک بندے نے پاکستان کے عوام کا خون چوسا، پاکستان سے منی لانڈرنگ کی، وہاں پہ باہر جائیدادیں بنائی، اور جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا. اور آخر میں یہ کہا کہ یہ اونٹوں کی زمانے کی کہانی ہے. مطلب اونٹوں پہ انہوں نے پیسہ رکھا اور یہاں سے لندن روانہ کر دیا. حد ہوتی ہے. جھوٹ ان کا بھی نقاب ہو گیا. لیکن ایک چیز امید ہے مبشر صاحب، امید کیا ہے کہ آپ نے نیب کو ایکسپوز کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا، میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر نیب کا کام صرف اور صرف عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں لینا نہیں ہے، مراعات لینا نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری بھی بنتی ہے. نیب کا ذکر ہوا، ایف آئی اے کی ذمہ داری تھی، اس نے اپنا کام نہیں کیا. ایف بی آر کا یہ کام، نیب کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پاکستان میں وہ ہمیں رپورٹ پیش کر دے کہ 12 ارب یومیہ کرپشن ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو پکڑو ان چوروں کو، کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ تو آپ نے اداروں کو ایکسپوز کر دیا. اور ایک بڑی چیز جو ہم پارلیمنٹ میں کیا کر لیں گے مراد صاحب؟ ماشاءاللہ آپ اتنے شعلہ بیان مقرر ہیں. مجھے بتائیں آپ پارلیمنٹ میں کیا کر لیں گے؟ اور وزیر اعظم جو بھی بات کرتے ہیں، سیاسی بیان ہوتی ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کیسے پکڑیں گے؟ آپ دیکھیں مبشر صاحب، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ حق، سچائی اور انصاف کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہتا ہے. اور اللہ جب تک کسی کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے نہیں لاتا اس کو اٹھاتا نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ نیب ایکسپوز، ایف بی آر ایکسپوز، ایف آئی اے ایکسپوز، اور پرائم منسٹر نے تو حد کر دی. جو ہم کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں عوامی نمائندہ پارلیمنٹ، وہاں پہ عوام کے فیصلے ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے ہونے چاہیے، وہاں سے قوانین بنتے ہیں. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے پارلیمنٹ کا تماشا بنا دیا کہ سیاسی بیان تھا. مطلب جتنا جھوٹ
جھوٹ بولا, آخر ایک جملے میں اس نے اس کا خلاصہ کس طرح کیا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ بول رہا تھا وہ جھوٹ تھا. اور سیاست تو پیغمبرانہ پیش آیا ہے, آپ کام کرو, آپ لوگوں کے لیے خدمت کرتے ہو, آپ نے اس کو جھوٹی بنا دیا. ہم جائیں گے, پریویلیج موشن ایک چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہم چھپیں گے نہیں, ہم خاموش نہیں ہوں گے, ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے کیونکہ منی لانڈرنگ ان کی ثابت ہو چکی ہے. جب یہ لندن میں اس کی برسی بھی ہے. بٹ اینی وے بس صاحب بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تھا تو کہا گیا تھا اربوں روپے کی کرپشن ہے, ابھی تک 1 روپے کا ثبوت جو ہے وہ کہیں پہ دیا نہیں گیا. نیب کے جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے تھے اب تو وہ مضحکہ خیز کیسز لگ رہے ہیں کیونکہ سامنے آ نہیں رہے, اور مجھے نہیں پتا وہ کب سامنے آئیں گے. تو کیا یہ انصاف کا ہے کہ آپ بندے کو بند کر کر زنجیروں میں ڈال کے آپ اس کو جکڑ کر, اس کے کام کو جکڑ کے اس کو جیلوں کی میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں جب تک آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ وہ بے گناہ ہے؟ مبشر صاحب کہتے ہیں کہ انصاف صرف کہنے کہ انصاف ہو رہا ہے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم, ابھی مراد سعید میرا بھائی ہے, بھائی کرپشن کہاں ثابت ہوئی؟ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. یہاں پر پاناما سکینڈل سے بڑا پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا جس کے اوپر 3 بچے ان کے مان چکے ہیں. تہمینہ دورانی روتی پھر رہی ہے, وہ دادا کہاں گیا دادا جس نے میرے بچوں کو, شہباز شریف کے بچوں کو پیسے نہیں دیے, صرف میاں صاحب کے بچوں کو پیسے دے دیے. بھائی ڈاکٹر عاصم, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ایکشن نون لیگ ایکشن پلان شروع ہوا, سب سے پہلے جب سمری آتی ہے پنجاب کے اندر رینجرز کی اجازت کے لیے کہ یہاں پہ نو گو ایریاز ہیں, رانا مشہود کی ویڈیوز آتی ہیں, یہاں پر چھوٹو گینگ, بتائیں چھوٹو گینگ کہاں گیا, اس کی سٹوری کدھر گئی؟ اچھا یہاں پر میں صرف آپ کو ڈاکٹر عاصم, آج میں کہہ رہا ہوں بالکل بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ڈاکٹر عاصم کے ساتھ اگر حمزہ کہیں ساتھ لگا دیں, اگر ہم کہیں مریم بی بی کا نام آ جائے, چونکہ وہ ہولی کاؤز ہیں, میاں صاحبان کے خلاف میں آج تک مجھے بتا دے کہ ایک دفعہ یہ قابو آئے تھے, راتوں رات اس وقت لبنانی شہزادے آئے, معافی نامے لکھے گئے, ہاتھوں پاؤں کے انگوٹھے پھر چھوڑ دیا گیا. بھائی ڈاکٹر عاصم, اگر اب میں قانون کا ادنا طالب علم ہوں, میڈیکل گراؤنڈ پہ, اچھا بیل تو ہر ملزم کا حق ہے, بیل تو 302 میں بھی ہوتی ہے, اور میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا, ملزم کو بھائی آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے, 17 مہینے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عاصم کے خلاف ابھی تک ہم نے سنا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف اربوں روپے کے کیسز ہیں, اربوں روپے کی کرپشن ہے. بھائی سب کی ضمانتیں ہو گئیں, ڈاکٹر عاصم صاحب پکڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر میں صرف ایک بات بشیر بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب سے راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, 29 نومبر کو ریٹائر ہوئے ہیں, آج 13 دسمبر ہے, میں 5 ڈیولپمنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہوتا ہے میاں صاحبان کے خلاف, وہ ایڈجرن ہو جاتا ہے. نہ صرف ایڈجرن ہوتا ہے بلکہ مجھے جو افسوسناک بات ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہیں ان کو یہ سمجھا جائے. میں اس پہ آگے نہیں آ رہا, ایک منٹ, کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے. نہیں ایک منٹ, بالکل میں اس لیے آگے نہیں جا رہا کہ پانچ واقعات, دوسرا واقعہ گلبوشن, اس کو بہت برباد نہیں کرتا. آپ لوگ گلبوشن یادیں پکڑا جاتا ہے, گلبوشن یادیں پکڑا جاتا ہے. سنیں ایک بات سن لیں, ایویڈنس لے کے کوئی پینما کے اوپر آپ نے بھی نہیں کیا, آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ بلاول بھٹو 27 دسمبر کر رہے ہیں, یہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہے. مبشر بھائی 4 ڈیولپمنٹ سے سن لیں. نہیں میں نے نہیں چاہا, میں نے ایک بات سن لیں, ٹھہر جائے, مجھے اپنی بات پہ فوکس کرنے دیں. بٹی صاحب 2 قوانین کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں قوانین ہے ہی نہیں. قوانین اس وقت جاتی عمرہ کی قید میں ہے, وہ جن کو چاہتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں وہ قانون چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوبارہ قانون اپنے پنجرے میں بند کر لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ایک کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی, اس میں ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ سیکورٹی بریچ ہوا اور خبر لیک کی گئی. جس بات سے ریلیٹڈ کیا گیا ڈی جی آئی ایس ای کہ وہ چینج ہو گیا ملزمانہ, اور ملزمہ یہاں کہتے ابھی تک باہر ہے. تو بھائی اس ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں انصاف لے سکتا. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں آپ مجھے پتا ڈر ڈر کے بول رہے ہیں صبح کوئی عدالت بلا لے گی, ہم صبح 8 بجے جا کے کھڑے ہوں گے, 12 بجے آواز آئے گی محمد دین ولد محمد رشید حاضر ہوں, ہم کہیں گے اللہ کا واسطہ معاف کر دیں سر, میں تو عدالتوں کا احترام کرتا ہوں. بھائی ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن عدالتیں بھی تو کرتی ہیں نا کام اتنا ماشاءاللہ. میڈیا کا بھی تو قصور ہے نا بٹی صاحب, 47 افراد مر گئے پی آئی اے کے کریش میں,
آج میں نے کہیں پہ کوئی ذکر نہیں دیکھا. نہیں میڈیا کا قصور ہے کہ میڈیا ان ملزمان کو پکڑ لے. وہ اس کو چیئرمین کس کو بنایا گیا؟ اسی جہاز کے بارے میں آپ نے سال 1.5 سال پہلے کیا اور آپ کے پروگرام چینل پہ کیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں نا، کیا حکمران سوئے ہوئے اس وقت؟ ادارے آپ کے مفلوج زدہ ہیں، مسخ شدہ لاشیں بن گئی ہوئی ہیں، ان سے بدبو آنے لگ پڑی ہے، انصاف آپ کو کہیں ملتا نہیں. وہ بیچارے 47 لوگ اس عذابستان جس کو پاکستان بنایا گیا تھا، عذابستان سے نکل کے باہر چلے گئے. ان سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عاصم بھی یاد رکھ لیں، جب تک وہ میاں صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا وہ باہر نہیں آئے گا. 40 سال بھی ہو جائے. عارف حمید بھٹی میرے ساتھ ہیں، مراد سعید میرے ساتھ ہیں، شوکت بسرا میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں تو انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ٹیک اے بریک. انڈیا پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان پہ ایک عجیب ہی کیفیت ہے. انڈیا جو ہے ہر روز پاکستان کے اوپر گھنونے الزامات لگا رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم یا فارن منسٹر جو ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے 6 مہینے کے اندر ایک دفعہ بھی کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا، اور کسی بھی طرح ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے مودی یا انڈیا کی جو ہے طبیعت خراب ہو. ہم بغیر ویزاز کے، بغیر کسی انیشیٹو کے ان کو یہاں پہ آفیشل پروٹوکال دیتے ہیں، اور 150-150 200 افراد کو جاتی عمرہ لے جاتے ہیں. ان کو ڈیفنس کالج میں بھی نہیں لے کے جاتے، ان کو گورنر ہاؤس میں نہیں لے کے جاتے، لیکن ذاتی ہم اس میں لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بچے کی شادیاں اٹینڈ کریں اور تحفے تحائف ایکسچینج اور علیحدگی میں ملاقاتیں کریں. لیکن ہم ان کے ساتھ نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے مظالم جو ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں، نہ کلبھوشن یادیو کی بات کرتے ہیں، نہ بلوچستان میں BLA کی بات کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے جناب مراد سعید صاحب؟ دیکھیں مبشر صاحب، جب آپ اپنی ذاتی مفادات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو آپ فوقیت دیتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جو کہ میں پارلیمنٹ میں بار بار کہہ چکا ہوں. نمبر 1، آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کے حلف برداری کے لیے جب یہ گئے اور انہوں نے چارج شیٹ پکڑا دی، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے. ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ بلوچستان میں آپ کیا کہہ رہے ہو. بلوچستان الزام نہیں، کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے مودی کا، ان کی وزراء کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے. دوسرا، کلبھوشن جو ہے وہ الزام نہیں، حقیقت ہے. تیسرا یہ کہ افغانستان مودی جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور نئے اتحاد بنانے کی کوشش ہوتی ہے، پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو رائے وڑ میں جاتی عمرہ میں ذاتی پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور ذاتی اپنے گھر کے ایونٹ پہ اس کو شرکت بھی کرتے ہیں. ویزے کسی کے پاس نہیں، سارے آ جاتے ہیں. لیکن اس کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ 12 گھنٹے پہلے جب افغانستان میں تھا مودی تو اس نے پاکستان کے خلاف کیا کچھ کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مینگو ڈپلومیسی شروع ہو گئی، ساڑیاں بیچنے کا آپ نے ایک رجحان دیکھا کہ ساڑیاں بیچی جا رہی تھی. ہم ان کو 12 کہہ رہے تھے کہ اب جو کشمیر کے اندر جتنے انہوں نے مظالم کیے، سامنے سے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، برہان وانی کے بعد کشمیر کی جو تحریک ہے اس میں ایک نئی روح ڈالی گئی، ایک نئی روح پونکی گئی اور وہ تحریک اٹھی. ہم اس کو دنیا کے سامنے اس بہتر طریقے سے اس لیے سامنے نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ انڈیا اپنا نیریٹو دے رہا ہے، ہم کاؤنٹر نیریٹو کی طرف جا رہے ہیں. جناب نیریٹو بن چکا ہے، کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھ چکی ہے، وہاں پہ ان کے مظالم ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں، UN ریزولوشن کی دجا پکیر دی گئی. کلبھوشن کا آج پرسوں آپ نے سنا کہ ہمارے پاس ڈوزر ہم نے دیے تھے، پہلے یہ کہا گیا، اب کہا گیا کہ ثبوت نہ کافی. مطلب حد ہوتی ہے. آپ کا فارن آفس اپنے NGOs کے لیے پیسے لے رہے ہیں، اپنے بیگمات کے لیے وہ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ٹائم ہے؟ فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب، 2 بندوں کے درمیان آپ کا فارن آفس تقسیم ہو چکا ہے، اور کوئی سمری جاتی ہے تو آخر میں وزیر کیونکہ پرائم منسٹر ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے. اصل میں فارن آفس اس وقت بالکل خاموش ہے. اور یہ کون سی پالیسی ہے انڈیا کی؟ آپ نے بات کی وہاں پہ زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان کا نام تک نہیں لیتے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب انڈیا چلے جاتے ہیں، حریت رہنما ان کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. ان کے پاس تو ان کے لیے ملنے کا ٹائم تھا، لیکن اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ وہ مل لیتے ہیں. جب وہ سری لنکا جاتے ہیں تو وہاں بھی ملاقاتیں کر لیتے ہیں. اور ابھی آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ قطر کے جو شہزادے ہیں کس طرح پاکستان کے اندر غیر قانونی شکار کر رہے ہیں. اصل میں مبشر صاحب ایک ہی وجہ ہے کہ جب آپ کا ہوس بڑھ جائے، جب آپ اپنی ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ فوقیت دیں
ہے, جب آپ اپنے کاروبار کی ترجیح دیں, جب آپ اپنے جتنے بھی ممالک کے دورے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر جب بھی جاتے ہیں تو شہزادوں اور شہزادیوں کا ایک قافلہ لے کے جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے پیسے سے. جتنے فورن آفس کے اور یہ پرائم منسٹر کے دورے ہوئے, مبشر صاحب آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 3 سال کے اندر اربوں کے ان کے وزٹ ہو گئے, لیکن پاکستان اپنا جو فورن پالیسی ہے وہ بہتر طریقے سے مرتب نہیں کر سکتا. بلکہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی تو فورن پالیسی نہیں ہے, آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ 8 سے 5 سال پہلے پاکستان, ایران, افغانستان اکٹھے ہوتے تھے. ایک منٹ آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. میں نے ریاض بسرا صاحب کے, شوکت بسرا صاحب کے پاس آنا ہے, لیکن بڑی صاحب انہوں نے بات کی اربوں کے دورے ہوتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں. معذرت کے ساتھ اربوں کے دورے میں آپ کے ہزاروں, سینکڑوں, کم از کم درجنوں صحافی تو جاتے ہیں, ہر دفعہ نام نہاد صحافی بھی ہیں, کیونکہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے سوائے ان دوروں کے, اور ان کو پیسے بھی دیے $500 یا $1000 پر ڈے کے حساب سے. مبشر صاحب اربوں کے دورے نہیں ہوتے, ارب پتی بھی بنا دیے انہوں نے. دیکھیں نا, جو جہاں وفادار ہے, کوئی فضول لطیفے سنانے والا تو اس کو کہیں کا چیئرمین بن گیا ہے, کوئی بلینو لیتا ہے تو چیئرمین بن جاتا ہے. گزارش یہ ہے, مراد سعید میرے بڑے بھائی جذباتی ہیں, کہتے ہیں فارن پالیسی نہیں ہے. بھائی آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا فارن پالیسی نہیں ہے؟ فارن پالیسی کا نام نون پالیسی رکھ دیا گیا ہے, تو نون پالیسی چل رہی ہے, وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے آئیں گے؟ دوسرے انہوں نے کہا جی پاگو اور مینگو پالیسی ہے. بھائی وہ 2 ملک کے سربراہ آپس کو ایک دوسرے کو دیتے ہیں دوست, وہ ان کی فوج تو روزانہ آپ کو بارود پھینکتی ہے, آپ کی ایمبولینس پہ گولیاں چلا رہی ہے, اب کے بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلا رہی ہیں. آپ دیکھیں, انڈیا سے آپ شکوہ نہ کریں. مبشر صاحب 29 نومبر سے جب سے رحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, اس وقت سے LOC پہ فائرنگ ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ ویسے عجیب سی بات ہے, یہ کیا پرابلم صرف رحیل شریف تھے؟ کیا مطلب ہے, راستے میں کوئی چڑیا آ گئی ہے, دیواریں چین کھڑی ہو گئی ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو گیا کیا؟ جو یہ چاہتی تھی حکومت وہ سارے معاملہ طے ہو گیا, ہوا کیا اچانک؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے, یہ ہے کون سا؟ لہذا آپ نواز شریف سے گلہ نہ کریں. میاں صاحب جس کمٹمنٹ پہ ان کو حکومت دی گئی ہے وہ اس ایجنڈے کے قریب پہنچ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بس چھوڑ دینا, ایک آدمی نے جو چیز کرنی تھی وہاں ان کے لوگ بیٹھ گئے ہیں. کوئی رشتہ دار ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی پرانا وفادار ہے, کوئی پرانا وفادار ہے. لہذا میرا خیال ہے فارن پالیسی نہیں, مراد سعید صاحب نواز پالیسی کا ذکر کیا کریں. کیوں بسرا صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے اس وقت, صرف نون خواہش قانون ہے. ایک منٹ بسرا صاحب, یہ صحیح کہہ رہے ہیں بڑی صاحب؟ میں یہی بات کہنے لگا تھا, اس وقت آپ نے انٹرپٹ کیا کہ غلطی ہوگی میرے سے, آپ کو انٹرپٹ کیا. کمال ہے, یعنی 18 منٹ آپ نے بات کرنی ہے اور میرے سوال کو جواب نہیں دینا. نہیں بشیر بھائی, میں بتاؤں آپ کو, 29 نومبر سے لے کر آج تک جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سن لیں. سرتاج عزیز نے اگلے دن کیا بیان دیا ہے کہ گلبھوشن یادو کے متعلق کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی ہے. اچھا, ایک ہی ملزم پکڑا گیا ڈان لیکس کا, پرویز رشید. اس نے پچھلے دنوں جاہو جلال کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اور ابھی جو بھٹی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب سے یہ پاناما کا واقعہ ڈاؤن ہوا ہے, جب سے راحیل شریف صاحب گئے ہیں, نہ کشمیر پہ بسوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, نہ LOC پہ فائرنگ ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ جو مودی ہے, جس کو بلاول صاحب نے بھی کہا کہ گجرات کا قصاب ہے اور اس کو منہ کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے, ہمیں اب یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ایٹمی قوت کے حامل ملک ہیں. جب وہ مودی اٹھتا ہے, آپ دیکھیے طرح کی دھمکیاں. اب جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک سیاچین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہمیں اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا اس مودی کو. اور کل اس نے جو بات کہی ہے کہ پاکستان کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے, آپ بتائیے کہ میاں نواز شریف اور ابھی وہ 80 سال کے بوڑھے رکھے ہوئے وزیر خارجہ, وہ سرتاج عزیز وہاں پہ گئے ہوئے, کیا جانیں کہ آپ کو ضرورت تھی؟ پوری دنیا میں آپ نے ہماری جگ انسائی کروائی, اور وہاں جا کے پتا کیا پیغام دیا اس نے مودی نے, یہ سناؤ یار میاں نواز شریف کا کیا حال چال ہے, اور اس کو پریس کانفرنس تک نہیں کرنے دی گئی. گزارش یہ ہے, جب آپ ذاتی دوستیاں, ذاتی سالگرہ, پاکستان کا مفاد آپ کو وابستہ نہیں ہوگا, جب آپ ان سے جب چاہیں گے اپنے مفادات کے لیے بات کریں گے, سٹیل ملیں لگائیں گے, تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب وہ تو پاکستان کے 10 ٹکڑے سوچ رہے ہیں. اصل میں حالات یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جو بھارت ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف, سکھوں کے خلاف جو وہاں پر اس کی نفرت ہے, انشاءاللہ بہت جلد اس کے 100 ٹکڑے ہوں گے. لیکن ہمارے وزیر اعظم کو پاکستان کا وزیر اعظم بن کر سامنے آنا چاہیے, اور یہ جو حسن نواز کی سٹیل ملیں اور وہاں پر ان کے جو کاروبار ہیں
ان کو چھوڑ کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے. آتے ہیں میں اس ایک پہ. بات آپ کو اور کہہ دوں بشر, جی. یہ جس کا نام مودی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جس نے خود کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا, جس نے کہا کہ ہم نے بلوچستان, ہرڈیار مری صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کا غدار ہے, اور پھر یہاں پر را کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں, ان کا اسلحہ پکڑا جاتا ہے. لیکن آج تک میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہے. اپنے لوٹ مار کا معاملہ آتا ہے 3 دفعہ قوم سے خطاب کرتے ہیں, اور بھائی روز مودی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, روز ہمیں پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ایک ہی بات ہے, قطری شہزادے آج کل آئے ہوئے ہیں, ان کے لیٹر چل رہے ہیں, کرپشن بچا رہے ہیں اپنی, اور بیٹھے ہیں جاہو جلال کے ساتھ. برائی تو ہمارے اندر ہے نا جی, کسی کو ہم نے کیا کہنا, کسی کو کیا کہنا ہم نے کہ جب ہمارے اندر کمزوریاں اور ہمارے اندر برائیاں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں پینما کیسز جو ہیں یا پینما لیکس کے اوپر پاکستان میں ہائی پروفائل کیسز ہوئے. دنیا میں کسی اور ملک میں کیس نہیں چل رہا جہاں پہ ذمہ دار ہیں ان فارغ ہو رہے ہیں یا ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ پینما میں جس کا نام آیا وہ بچ گیا. کیا واقعی بچ گیا؟ ایک بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور عارف حمید بھٹی, شوکت بسرا اور مراد سعید میرے ساتھ ہی موجود ہے. بھٹی صاحب میرے پاس ایک چیز بڑی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ایگزیکٹ ہے کہ جب قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو جسٹس آصف سعید کوسا, آنریبل جسٹس آصف سعید کوسا صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اس دستاویز نے وزیر اعظم کے عوام کے سامنے دیے گئے موقف کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو موقف عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہ 16 مئی 2016 کو وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمنٹ کے فلور پر اپنائے جانے والے موقف سے مختلف ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لنڈن کے فلیٹس جدہ سٹیل مل کی فروخت سے ہونے والی رقم سے خریدے گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ مبشر صاحب جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں نا, اس دن یہ یقین ہو گیا تھا 2-3 دن میں سزا دے دی جائے گی, فیصلہ کر دیا جائے گا. چلو ہم سزا کا لفظ سخت ہے یہ نہیں کہتے, اس دن یقین ہو گیا تھا کہ معزز عدالت عدلیہ کے جج صاحبان کی ریمارک سے اوپر. اس کے بعد ایکس چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, افتخار چودھری, وجیہ الدین صاحب, فروغ نسیم صاحب, اعتزاز احسن صاحب اور درجنوں آئینی ماہرین کہتے ہیں اس قطری شہزادے کے بعد ان کو اس فیصلے میں 3 دن سے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے تھا. آپ 2 دن پہلے فرما رہے ہیں کہ کمیشن بنانا ہے کہ نہیں, اچانک اس کو پینڈنگ کیا کر دیا. میرے خیال میں قطری شہزادے کے بعد عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف پاناما میں ملوث ہیں. یہ پوری آواز سمجھ چکی ہے, کچھ نہیں سمجھ سکتے. بھٹی صاحب ایک میں بڑا ذاتی سا سوال کر لوں, 3 کریں آپ, جس میں آپ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو. نہیں وہ ہم سے, اور میں تمام ناظرین سے معافی مانگ کر سوال کروں گا کیونکہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہم نے کتنے شوق سے اور جوش و جذبے سے عید میلاد النبی منائی ہے, لیکن ہم کتنی جلدی اتنے خوبصورت انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو بھول چکے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ, کل ہم نے کہا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہم آج جھوٹ نہ بولیں, ہم آج ریاکاری نہ کریں کیونکہ یہ بھی سنتیں ہیں اور بڑی اہم سنتیں ہیں. روزہ رکھ لیں آج کا دن ہم زکوٰۃ دیں, آج کا دن ہم خیرات کریں, آج کا دن ہم کم از کم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رہنے دیں. تو کیا صرف سیلیبریشن اس چیز کا تعلق ہے کہ دیگر, اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اسلام اور اسلامی قوانین پاکستان سے اتنی دور کیوں ہیں؟ نہیں, پاکستان کے قاعدے قانون کا اسلام کے ساتھ واسطہ کوئی, نماز ہر مسلمان کے لیے فرض ہے پڑھنا چاہیے, لیکن جھوٹے تو منافق ہوتے ہیں. جھوٹا شخص تو, آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس کوئی گیا تو آپ نے کہا مومن کیا کیا کر سکتا ہے, آپ نے کہا سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے, میں 5 وقت کی نہیں پڑھتا, میں قبول کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں لوگوں کا حرام کھانا شروع کر دوں, میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں, کسی کی ناحق کریکٹر اسیسینیشن کر دوں. آپ کے اس ملک میں انصاف نام کی چیز ہے کہاں, مجھے بتائیں. آپ کے چیف جسٹس کو جس نے ریسٹ کرنے کے لیے رانا مقبول کو بھیجا وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے, جس نے 40 صفوں کا منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ ہاتھ سے لکھ کے دے دیا آپ کا فنانس منسٹر ہے. مودی جو آپ کے ملک میں بارود مارتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر اس کو ساڑی بھیج رہا ہے.
یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، آپ کو انڈیا سے خطرہ نہیں ہے. میرے میں بھی غلطیاں ہیں, جرنلزم میں بھی غلطیاں ہیں. آپ حکمرانوں کا وفادار بن جائے, اس کو کبھی کسی ادارے کا چیئرمین بنا دیں, کبھی کسی ادارے کا مال مفت دل بے رحم. بھائی اگر یہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ ہیں تو انہیں رمضان شکر مل میں لگا دیں. ہاں, انہیں جو مے فیئر کے فلیٹ ہے ان کی نگرانی میں لگا دیں. ہاں, آپ نے اس ملک کو لوٹ سیل لگا دیا آپ کے حکمرانوں نے, اور ہر ادارہ بیچ رہے ہیں. کہیں موٹر وے بیچ رہے ہیں, پی اے یہ بیچ رہے ہیں, ریلوے بیچ رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں. اب قطری شہزادوں کا انہوں نے شکر کرے کہ انہوں نے یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے انسانوں کا شکار کرنا ہے, ورنہ انہوں نے 2-4 میرے جیسے لوگوں کو کھڑے کر دینا تھا. کرو نشانہ ان پہ. 4 بندے تو مجھے پتا ہے, 5 بندے, عارف حمید بھٹی, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ارشد شریف, مبشر لقمان اور اسد کھرل. ان کو تو دے دے رہا تھا قطری شہزادے کی بدو. مبشر صاحب یہ جتنی مرضی طاقت حاصل کر لے, خدا نہیں بن سکتے. زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا. مراد سعید صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اور عمران خان, تحریک انصاف چیخ چیخ کر یہ باتیں لوگوں کو بتا رہی ہے, اور لوگوں میں پولرائزیشن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ بہت بڑی تعداد عوام کی میاں صاحب کو یا ان کے دیگر ساتھیوں کو قصوروار نہیں سمجھتی. کہاں پہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ رہ گیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ چوری کو چوری نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں مبشر صاحب, ایک چیز تو یہ پاناما لیکس کے بعد ثابت ہو گئی ہے, اور پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جھوٹ بولتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی کرپشن پکڑی گئی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. جو اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ تھا وہ بھی سچا ثابت ہو گیا. لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ کے ادارے سارے ان کے ماتحت ہیں, آپ نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, تمام اداروں کا میں نے ذکر کیا, اور ابھی بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ صحافیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں مبشر صاحب, آج پاکستان کے اندر اگر کوئی صحافی نیوٹرل ہو کے اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا, کبھی پیمرا کے تھرو ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. اصل میں یہ جو آپ نے بات کی, بڑے پتی کی آپ نے بات کی, آپ نے کیا کہا کہ جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, مطلب پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی کے سامنے اللہ کے سوا آپ سر نہیں جھکاتے. نواز شریف اصل میں اتنا جب آپ کرپشن کرتے ہو تو آپ میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے, آپ میں سچائی ختم ہو جاتی ہے. آپ دوسروں کے سامنے جو آپ مودی کا ذکر کر رہے ہو, یہ پرسنل انٹرسٹ ہے. پرسنل انٹرسٹ کیا ہے؟ کرپشن ہے. اس میں جو آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو, اگر آپ اللہ پہ یقین کریں کہ نہیں میں نے سچ بولنا ہے, میں نے حرام کی نہیں کمانا, میں نے اپنے بچوں کو حلال کا کھلانا ہے, میں نے اپنے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کی پرسنل انٹرسٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو آخر میں یہی چیزیں ہوتی ہے. آج ابھی جو بھٹی صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا فائنانس منسٹر ہے, کیا اگر ہمارے اندر خود ہی ہوتی یا ایمان ہوتا تو ہم پوری دنیا کے اندر کشکول لے کے پھرتے؟ کیا یہ 20 کروڑ عوام کشکول لے کے پھر رہے ہیں؟ کیا 20 کروڑ عوام لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ نہیں, عوام نہیں مانگ رہے. عوام تو یہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ کرپٹ حکمرانی کرپٹ ہے. کیا جو جھوٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا, کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, تو میں کیسے کون سا ایسا کام کروں جس سے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کر دو, سچ بولنا شروع کر دو, جھوٹ مت بولو. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ میں سیاسی بیان دیا. آپ کبھی کہتے ہیں کہ دبئی سے جدہ کے ذریعے ہم نے پیسہ بھیج دیا لندن, پھر کہتے ہو کہ دبئی قطری شہزادہ آ جاتا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اربوں کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عرب ہو, لیکن اربوں کا ذکر ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اتنا جھوٹ ان کا پکڑا گیا ہے. دیکھیں مبشر صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہ اصل میں امید بھی ہے. جب آپ کے سارے ادارے ملک کے عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے تو اس کا مطلب یہ عوام اٹھیں گے, ان کے خلاف بات ہوگی. یہ کب تک اس طرح کریں گے؟ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں, اب مجھے پتا نہیں کہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن پرسوں انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی بلائی کہ 2 اینکرز کے اوپر ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ نیوز گیٹ جو ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو کام یہ ہے کہ آپ نے نیوز گیٹ انڈیا اور اسرائیل کا موقف دنیا کے سامنے
پیش کیا, ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے, اس کو ڈسکس کر لو. دوسرا یہ کہ آپ کے جو ریڈیو پاکستان کے 61 بلڈنگ ہے ان کو آپ نے گروی رکھوا دیا, اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا یہ مینڈیٹ ہے, آپ کسی کو بلا کے اس طرح پریشرائز کرتے ہیں. بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ جیسے آوازیں جو ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے. وہ جو ضیاء کے دور میں کہتے کہ ظلمت کو ضیاء, سر کو سوا, بندے کو خدا کیا لکھنا, آج بھی یہ ثابت ہوتے ہیں. یہ نواز شریف جو ہے یہ بھی اس طرح عوام کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن کرپشن ان کی ثابت ہو رہی ہے. 980 ارب ان کی واٹر اینڈ فار منسٹری میں ابھی کرپشن آئی, ان کے 450 ارب انہوں نے آئی پی پیز کو بغیر آڈٹ کی دے دیے. ان کی ریلوے منسٹری کے اندر 20 ارب کی کرپشن آئی, پنجاب کے 12 اداروں کے اندر 36 ارب کی کرپشن آئی. اسحاق ڈار نے میرے سوال کے جواب میں قومی اسمبلی میں یہ بات مان لی کہ 200 ارب ڈالر پاکستان کا سویس بینکوں میں پڑا ہے, 700 ارب پاکستانی عوام کا پیسہ 3 سال کے اندر دبئی منتقل ہو گیا. تو مبشر صاحب ہم اس طرح خاموش تو نہیں رہ سکتے, عوام میں شعور آ چکا ہے, اب فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے. جب سپریم کورٹ نے خود ہی ریمارکس دیے کہ برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, وہ بتانے سے قاصر ہوئے, لہٰذا وہ لیکن اب مجرم پتہ ہے ہوگا جب کیا, اپنے وہ گلف مجھے کے یہ لگ رہا خسارے میں تھا. ہے کہ بسرا صاحب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, تب تک نواز شریف جیل جائے گا, یہی ہوگا, ان کی جگہ نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے, تو نیا بینچ بنانے میں ٹائم لگے گا, اور آپ لوگ اس ٹائم کو عجیب عجیب طریقوں سے عوامی طور پہ باتیں کریں گے آ کے. تو یا تو میرا مطلب ہے پینما کا تو کچھ نہیں ہو رہا نا, اس کا فی الحال اس سال تو کچھ نہیں ہو رہا. بشر بھائی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جنوری فروری کے اندر باقاعدہ نماز جنازہ کا اعلان ہوگا. فوت تو پہلے ہو چکا ہے پاناما, اور اس کا باقاعدہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. یہ میاں صاحبان ہے, مراد جو ہے نا بڑا بادشاہ بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, ویسے تو ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, نوجوان ہے. ان کو ہم نے روکا تھا کہ نادان دوستو مت جاؤ ان کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر. آپ لوگ گئے, آپ نے سٹیمپ دلوا دی کہ جو دھاندلی ہے منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ان کو ہم کہتے رہے کہ کروانا ہے تو یا تو قانون بنا لیں, ورنہ آپ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا. میں تو ایک بار بار کہتا ہوں, یہ ابھی کیسز کا نام لے رہے تھے, کدھر گیا آپ کا لیپ ٹاپ سکیم, افسانہ ہاؤسنگ سکیم, پیلی ٹیکسی, آپ کا نندی پار پروجیکٹس. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر یہاں ثبوت پڑے ہوتے ہیں کرپشن کے, وہاں آگ لگ جاتی ہے. آپ میٹرو بس کا ریکارڈ پڑا تھا ایل ڈی اے کے اندر, وہاں آگ لگا دی گئی. اورنج ٹرین لائن کا ریکارڈ پڑا تھا, وہاں آگ لگا دی گئی. تو مجھے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیا جو بینچ بنے گا, بھائی بات یہ ہے کہ یقین مانیے گا کہ لوگ اس وقت لوگوں کے اندر بہت بے چینی ہے بشیر بھائی. وہ اس لیے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ لوگ نیچے ہمارے کیا ہے کہ یقین مانے وہاں پہ لوگ اتنے پریشان ہیں, 10-10 ہزار والی چوری والے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ نے پاناما کے چوروں کو نہیں پکڑنا تو کھول دیں جیلیں. آپ 50,000 والے لوگوں کو اگر پینما کے چوروں کو پکڑنا ہوتا معذرت کے ساتھ, اگر پینما کے لوگوں کو پکڑنا ہوتا. اور دوسری بات, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ اپنا, بسرا صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. اتنے معصوم آپ بھی نہیں ہیں, نہ آپ کی جماعت ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پینما کے اوپر ہی زور لگانا تھا اور آپ نے قانون بنوانا تھا, تو کہاں گیا اصغر خان کیس, اس کے اوپر کر لیتا نا ایکشن. اس میں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا تھا, وہاں تو چپ ہو گئے تھے آپ لوگ. مبشر بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ افتخار چودھری جو سب سے بڑا سیاستدان تھا, آپ نے کیا کیا اس وقت, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ میں جواب دے رہا ہوں. اس سے زیادہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو ہی نہیں سکتا کوئی. اس کے گھر کے اندر بشر ایک مجھے منٹ دے دیں, اس کو اس کی ڈاکے نظر نہیں آتے. 5 سال اس آدمی نے ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے کیے رکھا, میاں نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہی آپ نے کیا کیا پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر, جب ہم ان کے کیسز کو پکڑتے تھے. آپ کے جو 4 نکات ہیں پیپلز پارٹی کے, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مان لیے جائیں یا نہ مانے جائیں تو حکومت کو بڑا کو فرق پڑ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. مبشر بھائی میں آپ کو عرض کروں, آپ کو 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے نا, آپ بھی ادھر ہیں. میں آج بھی مراد سعید کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا را, سیاست کوئی سلطان رائی, مولا جٹ یا جان ریمبو کا گیم نہیں ہے, یہ ٹائمنگ کی گیم ہے. آج بھی بے شک کنٹینر مولا جٹ کی نہیں ہے, تو بلاول بھٹو نے یہ کیسے نعرہ مار دیا تھا کہ میں اپنا وزیر اعظم ہوں گا اور زرداری صاحب صدر ہوں گے,
یہ بھی تو ناصر ادیب صاحب ہی لکھ سکتے ہیں ایسا ڈائلاگ تو. نہیں مبشر صاحب مبشر بھائی مجھے اجازت دے دیں. یہ بسرا انشاءاللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, سیاست مولا بخش اور سیاست بھنگیوں کا بھی کھیل نہیں ہے کہ وہ آپ کا ملک لوٹ رہا جا رہا ہے, آپ سوتے رہو, مسلط کے نام پہ آپ خاموش رہو. بھائی پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کیوں گئے, آپ بتائیں 3.5 سال میں کیا کیا پیپلز پارٹی نے. جب نون لیگ کو کندھے دینے کی ضرورت پڑی آپ نے کندھا دیا. اور میں شوکت بسرا صاحب آپ کو میں نے سینے پہ لاٹھی کھاتے دیکھا. میں کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری تحریک نہیں چلا سکتا پریکٹیکلی, اور تقریباً 90% معاملہ طے ہو گئے. جس دن آپ نے عملاً تحریک چلائی تو میں آپ کو سلام کرنے آؤں گا. نہ کرے اس کو چھڑے, نہ چھڑے. ہمیشہ آپ نے کندھا دیا ان جنازوں کو. مبشر بھائی مجھے 5 منٹ دے دیجیے. مراد سعید صاحب سے میں 1 منٹ بات کر رہا ہوں. 1 منٹ بسر صاحب, آپ اور بھٹی صاحب نے تو اس کو پروگرام اپنا بنا لیا, میرا ہی رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے پلیز, مجھے تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی. مراد سعید صاحب ذرا آپ اس پہ اپنا بول دیں. دیکھیں مبشر صاحب, ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ کوئی گیم نہیں ہے, ہم گیم کھیلنے نہیں آئے. 2 آپشنز ہیں, یا تو خاموش رہے اس طرح جیتے رہے, یا اس کے اوپر آواز اٹھائے. ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی, ہم نے پاکستان کی کرپشن ہو رہی ہے, ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے. میں تو پیدا آزاد ہوا ہوں, پاکستان کی 20 کروڑ عوام ان کے غلام نہیں ہے. یہ شہزادے اور یہ بادشاہ یہاں پہ نہیں چلے گی. 2 آپشنز ہیں, یہ ایکسپوز ہو گئے, یہ رنگ ہاتھوں پکڑو گئے, اور انشاءاللہ احتساب ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اب بسر صاحب کو بات کرنے دیں. جی بسر صاحب. میں نے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, امپائر کا انگلی کا اشارہ اٹھنے والا ہے, ہم اس وقت کہتے تھے کہ خدارہ اس طرح کی سیاست نہ کریں. ہم نے کندھا نہیں دیا. میاں نواز شریف تو وہ سیاستدان ہے جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکانے میں ضیاء کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں تمہارا مشن جاری رکھوں گا. آپ 27 دسمبر میرا بیان بھی ریکارڈ کر لیں, بھٹی صاحب نے بھی بیان دیا ہے. 27 دسمبر کو نہ ہم کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو مار کھاتے دیکھیں گے, نہ ہم یو ٹرن لیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ 27 دسمبر کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا اور لگ پتا جائے گا میاں صاحب کو. ہم نے مراد صاحب 1 منٹ پلیز, کیونکہ آخری چند منٹ ہے. بسر صاحب مجھے ذرا پلیز اس کی آپ ڈیفینیشن دے دیں, یہ دمادم مست قلندر جو آپ اور بلاول اتنے استعمال کرتے ہیں, آپ کا مطلب کیا ہے دمادم مست قلندر سے؟ دمادم مست قلندر صرف جو خون دینے والے جیالے ہیں نا وہی بتا سکتے ہیں, دودھ پینے والے مجنوؤں کو نہیں پتا ہوتا. ہم نے میں اس وقت کافی پی رہا ہوں, نہ میں دودھ پی رہا ہوں نہ میں خون پی ررہا ہوں. مجھے ذرا بتائیں آپ کا کیا مطلب ہے. مشیر بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا, نہیں میں مراد بھائی ہے میرا. میں بتاتا ہوں, مراد میرا بھائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سیاسی کارکن بیچارے نیچے مارے کھا رہے تھے, جیلوں میں جا رہے تھے. میں خود کر رہا تھا, میں نے خود شیلنگ کر رہا تھا, خود ڈنڈے کر رہا تھا, پیچھے نہیں ہٹا. سر 1 سیکنڈ, اپنا بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں جہانگیر ترین کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نہیں بسر صاحب آپ اپنے سوال کو غلط لے گئے ہیں. میں نے آپ سے سوال پوچھا دمادم مست قلندر سے آپ کے اور بلاول بھٹو کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے لانگ مارچ, ان کو خود نہیں پتا, جلسے جلوس, ریلیز اور انشاءاللہ کنٹینر. میں جو آج آپ کو کنٹینر کی ڈیٹ بتا دیں مجھے. جی کنٹینر کی ڈیٹ بتا دیں. کیا کہہ رہے؟ کنٹینر لانے کی ڈیٹ بتا دیں. 27 دسمبر کو شہید بی بی صاحبہ کی برسی ہے. 27 دسمبر والے دن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس وہیں پہ ہوگا اور اسی دن یہ فیصلہ ہوگا. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ دھمال چودھری کلپ سنبھال کے رکھ لیں, 2 کو میں پروگرام کروں گا 2 جنوری کو بفضل خدا. مجھے بھی بلائیے گا مبشر بھائی, مجھے بھی بلائیے گا. چلا سکے ٹاک شو اور پریس کانفرنس میں تحریک نہیں چلنی, سڑکوں پر جو ذوالفقار علی بھٹو چلاتا تھا یا بے نظیر زرداری صاحب کی پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا. تو یہ 2 تاریخ کو انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گا. صاحب آپ یاد رکھیے گا. چلے لگتا نہیں پر حورے یہ میں نے تو اپنی گزارش کر دی. آپ کا کلپ سے بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, میرا بھی ہوتا کیا ہے. مراد سعید صاحب آپ کا, عارف بھٹی صاحب آپ کا, اور شوکت بسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں ہم کسی کو پیچھے سے گاڑی کو ٹکر مارتے ہیں اور ہم اس سے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے گاڑی آہستہ کر دی, تم نے بریک مار دی, تم نے دیکھا نہیں, تم نے گیپ نہیں دیا. یا جو چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی کی یعنی TORs بنانی ہے, میں نے اپنی مرضی کے میں نے شرائط اس میں رکھنی ہے.
اور کہ کیسے انویسٹیگیشن ہوگی، کہاں ہوگی. پھر اس کے مختلف بیانات جو ہیں ان میں انتہا کا تضاد بھی آ جاتا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ثابت کریں کہ وہ بے گناہ ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کس قسم کے ہمارے مورلز ہیں اور کس قسم سے ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ بول کر، لوٹ مار کر ملک چلانا ہے تو پھر خدا نخواستہ نہیں چل سکتا. اللہ حافظ.